الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الادب کمال الرجل، انسان کا کمال ادب ہے۔ الادب کمال الرجل، انسان کا کمال ادب ہے۔ بحث ہماری لوم اول کی پہلی کتاب کتاب الطہارت میں چل رہی تھی، اور ہم جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے احکام اموات پڑھ رہے تھے۔ احکام اموات میں سے پہلا احتضار تھا، دوسرا غسل کے بارے میں تھا، اور تیسرا جو ہے کفن کے بارے میں تھا۔ یہ تینوں ہم نے پڑھ لیے سابقہ درسوں میں۔ آج جو ہے میرے عزیزو آپ کی خدمت میں احکام میت کا چوتھا حکم، احکام اموات کا چوتھا حکم یہ ہے الصلاۃ علیہ، میت کے اوپر نماز پڑھنے کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس کی عمر 6 سال مکمل ہو چکی ہو، 6 سال نہ 6 سال میں داخل ہو، 6 سال پورے ہو کے 7ویں سال میں داخل ہو، یعنی مکمل 6 سال ہو گئے ہوں، اس پر نماز میت پڑھنا واجب ہے۔ دوبارہ سنو، ہر وہ آدمی، ہر وہ شخص جس کی عمر 6 سال مکمل ہو، 6 سال پوری ہو کے 7ویں میں وہ داخل ہو رہا ہو، اس پر نماز میت پڑھنا واجب ہے۔ اور ہر وہ جو اسلام کے حکم میں ہے، جو پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہر وہ جو اسلام کے حکم میں ہے، جو غسل مس میت میں بات گزری، جو اسلام کے حکم میں ہے، بھلا وہ کیا ہے؟ جناب بچہ، طفل، مجنون جو مسلمان سے متولد ہوئے ہیں، مسلمان سے پیدا ہوئے ہیں، بچہ اور مجنون، اور وہ بچہ جو اسلام کے شہر سے گم شدہ بچہ مل جائے، وہ بھی اسلام کے حکم میں ہے۔ یا ایک اور بات تھی، جو کفر کے شہر سے ملے اور وہاں مسلمان بھی رہتے ہوں، وہ بھی اسلام کے حکم میں ہے۔ والمسبی بید المسلم ایک بات ہوئی تھی، یعنی وہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوا ہے، وہ بھی اسلام کے تابع ہے۔ ان کی بارے میں تھا یہ جو بات طبیعت کی کر رہے ہیں نا، ممن لو حکم الاسلام، یعنی یہ ان کو بھی غسل دینا واجب ہے، سوائے ان فرقوں کے جن کے اوپر کفر کا حکم لگایا گیا ہے۔ وہ کون سے فرقے تھے جناب؟ خارجی، ناصبی، جو دشمن اہل بیت ہیں، مجسم، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے، یہ سارے جو ہیں کفر بے اسلام ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے اوپر کیا ہے میرے عزیزو، کفر کا حکم لگایا گیا ہے۔ ان کو غسل نہیں، ان پر غسل نہیں دینا واجب، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ واجب غسل کس کو دینا ہے؟ واجب ہے غسل دینا جس کی عمر 6 سال مکمل ہو چکی ہو، یا وہ جو اسلام کے حکم میں ہیں۔ عدل فرق المحکوم بکفر، یا سوائے ان فرقوں کے جن پر کفر کا حکم ہے، جو کہ ابھی آپ کو گن کر دیے، خارجی، نسبی، مجسم۔ توجہ فرماؤ میرے عزیزو، اس نماز میت میں واجب کیا ہے؟
واجبہ القیام مع القدرت، نماز میت میں قیام کرنا واجب ہے قدرت کی صورت میں۔ اگر اس پاس قدرت ہے، طاقت ہے، تو واجب ہے قیام کرنا، قیام کی حالت میں نماز پڑھے۔ اگر قیام سے عاجز ہو تو جتنی مقدار میں امکان ہو یومیہ کی طرح پھر وہ نماز پڑھے۔ مثلا کوئی سہارا لے کر پڑھنا پڑتا ہے تو پڑھے، پھر سہارا نہیں ہے بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے تو بیٹھ کر پھر پڑھے، پھر وہ پچھلا مرحلہ آ جائے گا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے نماز میت میں کہ قیام ہے، قیام کی حالت میں پڑھے۔ واجبہ القیام۔ پھر یہاں ایک سوال ہے کہ ایک عاجز بندے نے نماز پڑھی، عاجز بندے نے نماز پڑھی، مثلا بیٹھ کے پڑھ سکتا تھا، تو کیا قادر شخص سے یہ فرض کفائی جو نماز پڑھنا تھا وہ ساقط ہو جائے گا؟ عاجز کی نماز پڑھنے سے کیا قادر سے یہ فرض ساقط ہے؟ یعنی قادر بندہ عاجز کی نماز پڑھی ہوئی پر اکتفا نہ کرے، وہ دوبارہ پڑھے، یا عاجز نے جو پڑھ دی وہ ٹھیک ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، اس میں اشکال ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں عاجز نے جو نماز پڑھ لی ہے ٹھیک ہے، وہ نماز صحیحہ اس پر صدق کرتی ہے، قادر پر پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عاجز نے جو نماز پڑھی ہے وہ تھی ناقص، قادر کے ہوتے ہوئے عاجز کی نماز ناقص ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کو پڑھنی چاہیے۔ قادر بندہ پڑھے گا، یہ دوسری دلیل ہے اس کی کہ یہ عاجز والی نماز کافی نہیں ہے، وہ ناقص تھی کامل کے ہوتے ہوئے، لہذا پڑھے گا۔ ایک اور بات ہے جس میں مصنف نے کتاب ذکرہ میں توقف کیا ہے، نہیں بات کی کہ عاجز کے نماز پڑھنے سے قادر سے یہ فرض ساقط ہے یا ساقط نہیں ہے، اس میں کیا کر گئے ہیں، توقف کیا ہے، کوئی فتویٰ وغیرہ نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ پہلی بات تو یہ کی نا کہ کتنی عمر ہو کیا ہو تو یہ نماز میت پڑھنا پڑتی ہے، 6 سال مکمل ہوں تو نماز پڑھنا اس وقت اس میت پر واجب ہوتا ہے، اور جو اسلام کے حکم ہیں۔ پھر یہ جو نماز ہے اس میں کیا واجبات ہے، نماز ہیں، قیام واجب ہے۔ دوسرا جو واجب ہے وَاِسْتِقْبَالُ الْمُصَلِّي الْقِبْلَةَ، توجہ کرو، اس واجب نماز میں سے کیا ہے، مصلی کا قبلہ رو ہونا واجب ہے، قبلہ رو، اور میت کے سر کو مصلی کے دائیں طرف قرار دیں، مصلی کے دائیں طرف قرار دیں، میت کے سر کو مصلی کے دائیں طرف قرار دیں۔ مزید وضاحت عبارت میں کروں گا۔ نیت واجب ہے، نیت کرنا واجب ہے کہ مثلا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک میت پر ہے زیادہ پر ہے، اس کی نیت کرے، قربتاً الی اللہ، متقرباً ہونی چاہیے، اور یہ نیت تکبیرۃ الاحرام جو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تکبیر کے ساتھ۔ اب آگے دیکھو عزیزو، یہ جو نماز جنازہ ہم اس کو کہیں تو اس کی کتنی تکبیر ہیں نماز جنازہ کی؟ 5 تکبیر ہیں، 5 تکبیر نماز جنازہ ہے۔ البتہ یہ 5 تکبیریں جو ہیں نا مخالف کے علاوہ ہیں، فی غیر المخالف یہ 5 تکبیریں ہیں، کیونکہ مخالف سے مراد وہ سنی جو ہے اس کے اوپر کتنی تکبیر نماز جنازہ ہے؟ 4، ہماری شیعوں کی 5 ہیں۔ پھر میرے عزیزو یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں کیا پڑھے گا
मसलन शहादतैन है पहली तकबीर के बाद, दूसरी तकबीर के बाद सलवात है नबी और उनकी आल पर, तीसरी तकबीर के बाद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना है, चौथी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़ल मैयत। ठीक हो गई बात। और फिर पाँचवीं जो है ना तकबीर होती है, आप जानते हैं। ठीक है बात। जो मुनाफिक है, मुनाफिक मेरे बच्चे, ठीक है ना, मुनाफिक से मुराद यहाँ वो मुनाफिक नहीं है जिसका ख़ास माना है कि दिल में मुनाफिक है लेकिन ज़ाहिर जो है वो इस्लाम का इजहार करे, वो मुनाफिक यहाँ मुराद नहीं। यहाँ मुनाफिक का माना आम है, मुखालिफ मुराद है मुतलकन, चाहे बातिन में काफिर हो या ना हो। कुल्ली तौर पर कहूँ ना तो जो 12 इमामों को नहीं मानता, 6 इमामी है या उससे नीचे है या आले सुन्नत हैं, ये सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे। इन पर कितनी आगाजान है मुनाफिक पर। ठीक है, 4 तकबीरें हैं, 4 तकबीरें हैं। अरकान कितने बन गए? अरकान इन वाजिबात के जो अरकान हैं 7 हैं या 6 हैं। अगर हम अपनी बात करें शिया तो 7 होंगे अरकान, आले सुन्नत की रूह से देखें तो उधर 4 तकबीरें होती हैं और नियत और क़याम उनके फिर 6 बन जाएंगे। तवज्जो फरमा रहे हो। और इस नमाज जनाजा में, नमाज मैयत जो कह रही हैं, इनमें तहारत शर्त नहीं है, नमाज में तहारत शर्त नहीं है। और इस नमाज में सलाम देना भी हमारी नज़र में इजमा है कि सलाम देना भी शर्त नहीं है। जो आखिर में आपने देखा हो कि सलाम फेरते हैं, हमारे यहाँ ये सलाम नहीं है, मगर ये कि तकिया हो किसी जगह पर तो फिर सलाम देना वाजिब है। अब जनाब चंद एक मुस्तहब्बात हैं, उनको सुनो। मुस्तहब्बात में से क्या है जी? मुस्तहब है मोमिनीन को एलाम करना, मोमिनीन को बताना इसकी मौत का मुस्तहब है, ताकि जो है ना इसकी तशरीह में वो क्या करें, मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, इसके तजहीज़ में वो ज़्यादा उनके लिए भी अजर लिखा जाए। मुस्तहब है मोमिनीन को बताना, मुस्तहब है। मुस्तहब है मैयत के पीछे पीछे चलना, तशीह जनाजा जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको पीछे पीछे चलना जनाजे के, या जनाजे के एक तरफ चलना ना गजान, ये मुस्तहब है। या मेरे बच्चे मुस्तहब है तरबी, मुस्तहब है नमाज जनाजा में तरबी किया है, उस जनाजा को, मैयत को 4 आदमी 4 पाई पर उठाएं, 4 आदमियों के उठाने को तरबी कहते हैं। तवज्जो फरमाइए आपने। एक माना और है जो कि तरबी का माना किया गया है और वो माना अफजल है। 4 आदमियों का उठाना ये भी तरबी, और जो अफजल है वो ये कि हर बंदा बारी बारी चारों कोने पकड़े, चारों कोने वो उठाए। ठीक है, इस माना की वजाहत में जब यहाँ आऊँगा ना तो फिर करूँगा, यानी 4 कोने हैं ना उसके 4 पाई के, तो हर बंदा हर कोने को कंधा दे, उनमें हर बंदा जो है हर कोने पे वो मतलब है कंधा दे। उसका क्या तरीक़ाकार है वो भी मैं बताता हूँ आपकी खिदमत में। तवज्जो फरमाओ, पहले ये मैं तर्जमा कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। अर्राबिउ अस्सलातु अलैह। अहकाम मैयत में से चौथा अस्सलातु अलैह, मैयत पर नमाज पढ़ना है। वतजबुस्सलातु अला कुल्ल मन बलगा आई अकमल सित्तन, नमाज वाजिब है हर उस पर मन बलगा जो पहुँचे, ऐ अकमल सित्तन जो 6 साल जो क्या करे शाबाश मुकम्मल कर ले। मिम्मन लहू हुक्मुल इस्लाम, जिसके लिए इस्लाम का हुक्म है। मिनल अक़सामिल मज़कूरत, अक़साम मज़कूरा में से,
فی غسل ہی جو میت کے غسل میں اقسام مذکورہ گزری جو اس پر اسلام کا حکم ہے اس پر بھی نماز پڑھنا واجب ہے، وہ پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں۔ عدل فرق المحکوم بکفریا، سوائے ان فرقوں کے جن پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ فرقے جن پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے ان پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، خارجی نسبی جن کی بات کی تھی۔ وواجبها القیام مع القدرت، واجبها ہا یعنی صلاۃ، نماز واجبها، واجب نماز کیا ہے؟ واجبها، واجب نماز کیا ہے؟ مبتدا، القیام، واجبها القیام، واجب نماز میں کیا ہے؟ القیام، قیام واجب ہے، مع القدرت، قدرت کی صورت میں، فلو عجز عنہ صلی بحسب المکنۃ کالیومیہ، اگر وہ آدمی عجز عنہ قیام سے عاجز ہو، صلی بحسب المکنۃ وہ نماز پڑھے، بحسب المکنہ بے مقدار امکان نماز پڑھے گا، کل یومیہ یومیہ کی طرح۔ کیا مطلب سمجھیں نا آپ؟ قیام سے عاجز ہے تو ایک سہارا لے لے، سہارا سے عاجز ہے تو بیٹھ جائے، جیسے یومیہ میں کرتے ہیں، قیام کے پچھلے مرحلے آہستہ آہستہ پیچھے وہ کرے گا۔ وَهَلْ يَسْقُطُ فَرْضَ الْكِفَایَةِ عَنِ الْقَادِرِ بِالصَّلَاةِ الْعَاجِزِ، کیا فرض کفایہ ساقط ہو جاتا ہے قادر سے عاجز کی نماز پڑھنے سے؟ نظر ہے، اشکال ہے۔ مین جو ہے نا یہ دلیل دے رہے ہیں کہ ساقط ہے، قادر سے یہ فرض کفایہ ساقط ہے، یہ دلیل ہے پہلی۔ من صدق الصلاۃ الصحیحۃ علیہ، نماز صحیحہ علیہ اس صلاۃ عاجز پر صدق کرتی ہے، علیہ اس صلاۃ عاجز پر نماز صحیحہ صدق کرتی ہے، اس نے نماز پڑھ دی، ٹھیک ہو گئی جی، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی قادر نماز نہ پڑھے۔ وَمِن نقصہا، دلیل ہے کہ ساقط نہیں ہے عزیزو، قادر سے یہ نماز دوبارہ پڑھنا ساقط نہیں ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ وَمِن نقصان ہو، نقصہا یہ نماز، ان ہو عاجز سے، مع القدرت علی الکاملہ، کاملہ پر قدرت ہونے کی صورت میں عاجز کی پڑھی ہوئی یہ نماز ناقص ہے، جب ناقص ہے تو دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ توجہ فرمائی، وَمِن نقصیا کس کی دلیل ہے کہ یہ فرض ساقط نہیں ہے، پڑھنا پڑے گا۔ وَمِن نقصیان ہو، یہ نماز ناقص ہے عاجز کی، مع القدرت علی الکاملۃ، کامل پر قدرت کی صورت میں، کاملہ پر قدرت کی صورت میں عاجز سے یہ پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہ ناقص ہے، لہذا دوبارہ پڑھو۔ وَتَوَقَّفَ فِي الذِّکْرَ لِذَالِکَ، مصنف نے کتاب ذکرہ میں توقف کیا ہے، لذالک اسی خاطر، کامل اور ناقص ہونے کی خاطر۔ ایک طرف دیکھتے ہیں کامل ہے نماز عاجز کی، صحیح ہو گئی ہے تو بھائی ٹھیک ہو گئی، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ قادر تھا اور عاجز کی پڑھی ہوئی نماز ناقص ہے تو پڑھنی چاہیے۔ اسی کامل اور ناقص ہونے کی بنا پر مصنف نے کچھ بھی فتویٰ نہیں دیا۔ توقف فی الذکر، ذکر میں کیا کہ عزیزو توقف کیا ہے۔ وَاِسْتِقْبَالُ الْمُصَلِّی الْقِبْلَةَ وَاجِبُهَا الْقِيَامُ، وَاجِبُهَا استقبال المصلی القبلۃ، مصلی کا قبلہ رو ہونا واجب ہے۔ وَجَعْلُ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِلَىٰ يَمِينِ الْمُصَلِّی، میت کے سار کو مصلی کے دائیں طرف قرار دیں۔ مُسْتَلْقِيًا عَلَىٰ ظَهْرِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس میت کو لٹائیں، عَلَىٰ ظَهْرِهِ پشت پر، ظاہرہی ظاہر میت، ظاہرہی کی ضمیر میت کو پشت کے بال لٹا دیں، بین یدیہ، بین ید الامام، یعنی وہ مصلی جو نماز پڑھ رہا ہے، بین ید المصلی، مصلی کے سامنے میت کو پشت کے بال لٹا دیں۔
الا ان یکون معمومن، مگر یہ کہ وہ معموم ہو، یعنی وہ پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے امام نہیں، معموم ہے جو امام کے بھی پیچھے پڑھتا ہے۔ فَيَكْفِي كَوْنُهُ بَيْنَ يَدَ الْإِمَامِ وَمُشَاهِدَتُهُ لَا، تو کافی ہے کونہ میت کا امام کے سامنے ہونا، وَمُشَاهِدَتُهُ لَهُ، مشاہدتُهُ معموم لَهُ الامام، معموم کا امام کو مشاہدہ کرنا اور دیکھنا کافی ہے، دیکھنا کافی ہے۔ میت امام کے سامنے ہے، معموم جو ہے وہ امام کو پیچھے دیکھ رہا ہے۔ وَتَغْفِرُ الْحَيْلُولَةُ بِمَعْمُومٍ مِثْلِهِ، معموم کا معموم کی مثل مانے ہونا جو ہے یہ معاف ہے۔ مثلا پہلی صف پہ جو ہے اس میں بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آگے امام ہے، تو وہ لوگ جو پچھلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں وہ تو پہلی صف کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کو تو نہیں دیکھ رہے۔ معموم کا معموم کی مثل جو معنی ہے یہ کیا ہے حضرت جان؟ تغفر و معاف ہے۔ وَتَغْفِرُ الْحَيْلُولَةُ بِمَعْمُومٍ، معموم کا معنی ہونا مثلہ، معموم کی مثل یہ معاف ہے۔ وَعَدَمُ التَّبَاعُدِهِ عَنْهُ بِالْمُعْتَدْ بِهِ عُرْفًا، عدم التباعدہ عنہ، مسلی تباعدہ کی ضمیر مسلی عنہ میت سے، مسلی میت سے کیا گا جان دور نہ ہو، بالمعتد بہ عرفاً، عرفاً اور عادتاً جو ہے نا مسلی میت سے دور نہ ہو۔ وفی اعتبار ستر عورت المصلی و طہارتہ من الخبث فی ثوبہ و بدنہ وجہان، ساتر عورت مصلی کے معتبر ہونے میں، و طہارت ہی من الخبث، اور مصلی کا خبث سے پاک ہونا، فی ثوب ہی مصلی کے کپڑوں کا، و بدن ہی اور بدن کا، وجہان اس میں دو وجہ ہیں، بات سمجھنا۔ وفی اعتبار ساتر عورت المصلی، مصلی کی عورت کے پوشیدہ ہونے کے اعتبار میں شرمگاہ کو چھپائے، وطہارت ہی من الخبث، اور مصلی خبث سے پاک ہو، فی ثوب ہی مصلی کے کپڑوں میں، و بدن ہی اور اس کے بدن میں کیا ہو طہارت ہو، وجہان دو وجہ ہیں، دو وجہ ہیں، بات نہیں مزہ نہیں آیا۔ فی اعتبار ستر عورت المصلی، ساتر عورت مصلی کے معتبر ہونے میں اور مصلی کا کپڑوں اور بدن کا خبث سے پاک ہونے میں وجہان دو وجہ ہیں، کہ بھائی جو ہے ساتر عورت بھی اس کا ہونا چاہیے، اور اس کا بدن جو ہے نا کپڑے اور اس کا جو لباس ہے وہ خبث سے بھی پاک ہونا چاہیے یا نہیں۔ وجہان دو وجہ ہیں، ایک وجہ کہتی ہے معتبر ہے ہونا چاہیے، اور دوسری کہتی ہے کہ جی نہیں ضروری نہیں ہے۔ بھلا کیوں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں معتبر ہے بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، وہ کہتے ہیں نماز میت بھی ایک نماز ہے، اور نماز میں جو ہے نا بندے کو پاک ہونا چاہیے، اس لیے ٹھیک ہے نا۔ دوسرے جو کہتے ہیں جی واجب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نماز جنازہ جو ہے نا یہ نماز مجازن کہتے ہیں، ویسے تو دعا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک اس اعتبار سے توجہ کرو۔ وَالنِّيَّةُ المشتملۃ علی قصد الفعل، نیت مشتمل ہو قصد فعل پر، وَهُوَ الصَّلَاةُ، اور وہ نماز ہے، علی المیت المتحد او المتعدد، ایک میت پر یا متعدد پر۔ وَإِن لَمْ يَعْرِفْ حَتَّى لَوْ جَاهِلَ ذَكُورِيَّتُهُ وَأُنُوثِيَّتُهُ جَازَ تذکیر و ضمیر، اگر وہ میت کو نہ پہچانے، حتیٰ اگر وہ جاہل ہو اس کے مذکر اور مؤنث ہونے، ذکوریت و انیثیت ہے، وہ میت کی طرف جا رہی ہے، یعنی حتیٰ اگر وہ میت کے مذکر اور مؤنث ہونے سے جاہل ہے، جازا تذکیر و ضمیر، جائز ہے ضمیر کا مذکر پلٹانا، و تانیث اور ضمیر کا مؤنث لانا، مؤولاً بالمیت والجنازہ، تعویل کرتے ہوئے میت اور جنازہ کی۔
اگر آپ ضمیر مذکر لاؤ گے تو تعویل کرو گے میت کی کہ یہ میت ہے اور میں میت کے اوپر پڑھ رہا ہوں. اگر مؤنث کی ضمیر پلٹاؤ گے تو وہ جو آگے پڑھا ہوا ہے میت، اس کو کیا تم توجیہ کرو گے کہ یہ جنازہ ہے. جنازہ تصور کر کے ضمیر مؤنث، میت کو تصور کر کے ضمیر مذکر پلٹا سکتے ہیں. متقرباً قربتاً اللہ وفی اعتبار نیت الوجہ من وجوب و ندب، نیت وجہ جو وجوب اور ندب اس کے معتبر ہونے میں کا غیرہا من العبادات، یہ جو ہے غیرہا جو اس نماز جنازہ کے علاوہ جو عبادات ہیں نا اس کی طرح ہیں. نیت واجب وجوب و ندب کے معتبر ہونے میں کرنی ہے یا نہیں، یہ کا غیرہا من العبادات، یہ نماز جنازہ کا جو غیر عبادات ہیں ان کی طرح ہیں، ان میں کرنی ہے نہیں کرنی وہ بات چلے گی. قولان، کیا آغا جان، فی اعتبار نیت الوجہ میں کتنے ہیں؟ قولان، دو قول ہیں. للمصنف فی الذکر، مصنف کے ذکر میں، مقارنتاً للتکبیر، یہ نیت ملی ہوئی ہونی چاہیے تکبیر کے ساتھ. مستدامت الحکم الی آخرہا، اور اس حکم کو جاری اور ساری رکھے، ادامہ دے دے الی آخرہا، آخر صلاۃ تک. یہ جو نیت ملی ہوئی ہے تکبیر کے ساتھ یہ مستمر رہے، مستدامہ رہے اس کا حکم الی آخر، آخر صلاۃ تک. والتکبیرات خمس، کتنی تکبیریں اگر جاننا اس نماز پر؟ تکبیرات خمس، 5 تکبیریں ہیں. احداہا تکبیرۃ الاحرام، ان 5 میں سے ایک کیا ہے؟ خود تکبیرۃ الاحرام ہے. تکبیرۃ الاحرام الگ نہیں، خود ایک تکبیرۃ الاحرام بھی ان میں ہے. احداہا تکبیرۃ الاحرام، ان تکبیروں میں سے ایک تکبیرۃ الاحرام ہے. فی غیر المخالف، غیر المخالف کو مربوط کرو خم سے. تکبیرات خمسن کس کی؟ فی غیر المخالف، غیر مخالف میں 5 ہیں، مخالف میں 4 ہیں. مخالف سنی، مخالف سے مراد سنی، اس میں 4 ہیں. غیر مخالف جو شیعہ ہیں ان میں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. یتشہد الشہادتین عقیب الاولی، پہلی تکبیر کے بعد شہادتین کی گواہی دے. ویصلی علی النبی وعلیہ عقیب الثانیہ، دوسری تکبیر کے بعد نبی اور اس کی آل پر صلوات بھیجے. ویستحب ان یضیف الیہ الصلاۃ علی باقی الانبیاء علیہم السلام، مستحب ہے کہ اس صلوات کے ساتھ صلوات جو باقی انبیاء علیہ السلام پر ان کا بھی اضافہ کرے، اضافہ کرے. وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرے میرے عزیزو. بِأَيِّ دُعَاءٍ اتَّفَقَا، جو دعا بھی وہ چاہے اتفاق ہو دو دعا کا پڑھے. بِأَيِّ دُعَاءٍ اتَّفَق یعنی دو دعا وہ چاہے. وَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ أَفْضَلَ عَقِیبَ الثَّالِثَةِ، اگرچہ منقول یہ ہے، منقول جو ہے وَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ أَفْضَلَ، اگرچہ جو منقول دعائیں آئی ہیں نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات مثلا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ افضل ہے عقیب الثالیہ، تیسری تکبیر کے بعد اگرچہ وہ جو منقول دعا ہے وہ افضل ہے. وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ الْمُؤْمِنِ عقیب الرابعۃ، عقیب الرابعہ چوتھی تکبیر کے بعد میت، ٹھیک، میت مکلف مومن کے لیے دعا کرے. وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ الْمُؤْمِنِ عقیب الرابعہ، چوتھی تکبیر کے بعد میت مکلف مومن کے لیے دعا کرے. وَفِي الْمُسْتَضْعَفِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ وَلَا يُعَانِدُ فِيهِ وَلَا يُعَالِي أَحَدًا بِعَيْنِهِ بِدُعَائِهِ. توجہ فرمائیے آپ نے.
و فعل مستضعف، چوتھی تکبیر کے بعد جو مستضعف ہے اس کے لیے کیا پڑھے؟ اس کے لیے اپنی خاص دعا ہے، مستضعف کی ایک اپنی دعا ہے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ مستضعف کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ، مستضعف وہ ہے جو حق کو نہیں پہچانے، وَلَا يُعَانِدُهُ فِيهِ، یعاند کا معنی دشمنی، فی اور حق سے دشمنی بھی نہیں رکھتا، پہچانتا بھی نہیں، دشمنی بھی نہیں رکھتا، وَلَا يُوَالِي أَحَدًا بِعَيْنِهِ، اور کسی کو مشخص طور پر ولایت بھی اس کی نہیں رکھتا، وَلَا يُوَالِي أَحَدًا، کسی کے ساتھ تولا نہیں ہوتا، تولا محبت وہ بھی نہیں رکھتا، بعینہ مشخص طور پر۔ اچھا، وَفِي الْمُسْتَضْعَفِ بِدُعَائِهِ، دعائی کی ضمیر بھی مستضعف، مستضعف میں دعائے مستضعف ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے میرا اللہ بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ کی پیروی کی، اور ان کو عذاب جہنم سے بچا۔ وَيَدُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِأَبَوَيْهِ أَوْ مِنْ مُؤْمِنٍ، توجہ عزیزو، وَيَدُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ، ٹھیک ہے، یہ چوتھی تکبیر کی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ نماز جو طفل پر پڑھنی ہے، یادو دعا کرے، فی الصلاۃ علی الطفل، طفل پر، المتولد من المؤمنین، وہ بچہ جو مومنین سے پیدا ہوا ہے، تو کیا کرے چوتھی تکبیر کے بعد؟ یادو فی الصلاۃ علی الطفل المتولد من المؤمنین لے ابویہ طفل، طفل کے والدین کے لیے دعا کرے، او من مؤمن لہ، یا مومن لہو، جو کیا ہے شاباش، مومن ہے، جو مومن ہے اس کے لیے دعا کرے۔ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُؤْمِنِينَ دَعَا عَقِيبَهَا بِمَحَبَّةٍ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُؤْمِنِينَ، اگر یہ دونوں غیر مومن ہیں، باپ بھی مومن نہیں ہے، ماں بھی مومن نہیں ہے، دعا عقیبہ بمحبہ، دعا کرے با چوتھی تکبیر کے بمحبہ، جو چاہے وہ پڑھے گا۔ والظاہر حینئذ عدم وجوب اصلاً، ظاہر یہ ہے کہ اس وقت جب کوئی بھی اس کا والدین مومن نہیں ہیں، عدم وجوب اصلاً، دعا اصلاً واجب نہیں ہے۔ والمراد بالطفل غیر البالغ، طفل سے مراد کیا ہے؟ جو بالغ نہیں ہے۔ وَإِنْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، اگرچہ اس پر نماز پڑھنا واجب ہے، توجہ فرما رہے ہو، یہاں جو طفل کی بات کی ہے، طفل سے مراد غیر بالغ ہے۔ وَإِنْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، اگرچہ اس پر نماز پڑھنا علیہ، اس طفل پر واجب ہے، مثلا 6 سال اس پر مکمل ہو گئے ہیں، 6 سال مکمل کر کے 7ویں سال میں وہ وارد ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے، پڑھنی واجب ہے نماز۔ والمنافقو، توجہ عزیزو، منافق کا ایک معنی ہے خصوصی، وہ کیا ہے جی؟ کہ دل میں منافق ہے، ظاہر جو ہے وہ اسلام کا کرتا ہے، دل سے قبول نہیں کرتا، یا یہ معنی مراد نہیں، خود بتا رہے ہیں یہاں منافق سے مراد مخالف ہے، مطلقاً، چاہے خواہ باطن سے کافر ہو نہ ہو، مخالف مراد ہے۔ سنی بھی آ جائے گا اس میں، ٹھیک ہے، 6 امامی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں آ جائیں گے، یہ نہیں مطلب کلی بات بتاؤں، جو 12 اماموں کو قبول نہیں کرتا، مخالف ہے، 6 امامی ہے یا اس سے نیچے کوئی ہے، ٹھیک ہے، یا سنی ہے، سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ والمنافقو وَهُوَ هُنَا الْمُخَالِفُ مُطْلَقًا، منافق جو ہے وہ یہاں مخالف ہے مطلقاً، چاہے باطن میں کافر ہو یا نہ ہو۔ یُقْتَصَرُ فِی الصَّلَاةِ عَلَىٰ 4 تکبیرات، اکتفا کیا جائے گا منافق پر، فی الصلاۃ علیہ، اس پر نماز میں، علی 4 تکبیرات، 4 تکبیرات ہیں، 4 ہیں، توجہ فرمائی۔
والمنافق یقتصر فی صلاۃ علیہ، منافق پر نماز میں اکتفا کیا جاتا ہے 4 تکبیرات پر۔ جملہ بڑا سخت ہے، توجہ کرنا۔ وَيَلْعَنْهُ عَقِیبَ الرَّابِعَةِ، چوتھی تکبیر کے بعد منافق پر لعنت کرے۔ لعنت کا کیا معنی ہے جی؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ لعن کا معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ یلعنہ، منافق پر لعن کرے، عقیب الرابع، چوتھی تکبیر کے بعد۔ وفی وجوبہ وجہان، اس لعنت کے وجوب میں 2 وجہ ہیں کہ بھائی لعنت کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ فی وجوب اللعن، لعن کے وجوب میں 2 وجہ ہیں۔ وظاہرہ ہونا وفی البیان الوجوب، ظاہر شہید اول ہونا اس لومہ میں، وفی البیان، اور بیان میں جو کتاب ان کی بیان ہے، الوجوب واجب ہے، واجب ہے۔ ورجح فی الذکر والدروس عدمہ، مصنف نے اپنی کتاب ذکر اور دروس میں عدم وجوب کو ترجیح دی ہے۔ عدمہ سے کیا مراد ہے؟ عدم وجوب لعن، کہ لعن کرنا واجب نہیں ہے، یہ ترجیح رکھتا ہے۔ والارکان من هذه الواجبات 7 او 6، ارکان جو ان واجبات کے ہیں وہ 7 ہیں یا 6 ہیں۔ کیسے جی؟ النیت والقیام للقادر، یہ 2، والتکبیرات، تکبیرات اگر 5 لیں گے تو 2 یہ 7 ہو گئے، 4 لیں گے تو 2 یہ ملا کر 6 ہو جائیں گے۔ ولا یشترط فیہا الطہارۃ من الحدث اجماعاً، فیہا اس صلاۃ میت میں طہارت شرط نہیں ہے، من الحدث، حدث سے، اجماعاً، اجماعی طور پر شرط نہیں ہے۔ ولا التسلیم، تسلیم سلام دینا بھی شرط نہیں۔ عندنا اجماعاً، ہماری نظر میں، ہماری نظر علماء امامیہ کی یعنی اجماعاً، اجماعی طور پر سلام شرط نہیں ہے۔ بل لا یشرع بخصوصہ الا مع التقیۃ، لا یشرع بخصوصہ، خصوصی سلام، خصوصی طور پر سلام جو ہے، لا یشرع، یہ تشریع نہیں ہے، یہ نہیں آیا ہے شریعت میں، الا مع التقیۃ، مگر کہ تقیہ ہو بھائی۔ فیجب، سلام واجب ہے، لو توقفت علیہ، توجہ، توقفت کیا؟ تقیہ، علیہ سلام، اگر تقیہ موقوف ہے سلام پر، سلام دینا واجب ہے۔ ابھی کچھ مستحبات ہیں، آگے جان توجہ کرو نا، مستحبات۔ وَيُسْتَحَبُّ اعلام المؤمنین بِهِ اے بموتہ لیتوفروا علی تشییعہ وتجہیزہ، مستحب ہے مومنین کو اعلان کرنا، مومنین کو بتانا، بہی ہے بموتہ، اس میت کی موت کا، کیوں؟ لیتوفروا علی تشییعہ، تاکہ میت کی تشییع و تجہیز، اور تجہیز میں غسل کفن دفن میں زیادہ مومنین ہو جائیں، یہ توفروا زیادہ ہو جائیں۔ فیکتب لہم الاجر، لہم ان مومنین کے لیے اجر لکھا جائے۔ وَلَهُ الْمَغْفِرَةُ بِدُعَائِهِمْ، اور میت کے لیے کیا شاباش ہو؟ مغفرت ہو، بدعائہم، بدعاء المؤمنین، مومنین کی دعا کرنے سے میت کے لیے مغفرت ہو، ٹھیک ہے نا۔ وَلْيُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ وَظِیفَةِ التَّعْجِیلِ وَالْإِعْلَامِ، چاہیے کہ اس استحباب کو جمع کرے، فیہ کی ضمیر جا رہی ہے استحباب، یستحب سے استحباب، کس میں؟ بین وظیفۃ التعجیل، اجلا جلدی کے وظیفے، اور ادھر جلدی کرے، والاعلام، اور اعلان بھی کرے، جلدی اور اعلام کے وظیفے کو جمع کرے۔ تو بھائی کیا کرے؟ ادھر جلدی، ادھر کہتے ہو اعلان کرے جی۔ فَيُعْلَمُ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُنَافِي التَّعْجِيلَ عُرْفًا، یعلم یعنی یخبر، منہم مومنین کو، من لا ینافی التعجیل عرفاً، ٹھیک ہے نا، یعنی پاسو منہم ان مومنین کو خبر کرے نا، من لا ینافی تعجیل عرفاً، جو عرفی طور پر تعجیل کے منافی نہیں ہیں،
قریب قریب والیوں کو دعوت دے دے، قریب قریب والے لوگوں کو، تو پھر جو ہے نا کوئی مسئلہ ہے بھلا، اعلام بھی ہو گیا، جلدی بھی ہو گئی۔ اگر بہت دور جو رہتا ہے اس کو کرے گا تو اس کو فرض کرے 1 دن پورا لگتا ہے، 2 دن لگتے ہیں، تو اتنی دیر تو خراب ہو جائے گا میت، ٹھیک ہے یا نہیں؟ توجہ فرمائی۔ فَيُعْلَمُ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُنَافِي التَّعْجِيلَ عُرْفًا، فَيُعْلَمْ يُخْبَر، خبر کرے منہم ان مومنین کو جو تعجیل سے منافی نہیں ہیں، وَلَوْ اسْتَلْزَمَ الْمُسْلَةَ حَرُمًا، اگر یہ خبردار کرنا مسئلے کا موجب بنے، مسئلہ سے مراد یہاں توہین، اس کی توہین ہوتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی مثلا تھوڑا پڑا رہا تو اس کا ہاتھ پاؤں جو ہے نا تھوڑا مثلا یہ بو بھی آ سکتی ہے، اور ہاتھ پاؤں ہے نا مطلب ہے معذرت کے ساتھ وہ گرنا بھی ممکن ہے، تھوڑا سا شروع ہو جائے، خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ مسئلہ یہ بتاؤں آپ کو، وَلَوْ اسْتَلْزَمَ الْمُسْلَةَ، اگر وہ جو ہے نا اعلان کرنا، استلزم المسلح، مسلح اور میت کی توہین کا موجب بن رہا ہے، حرما تو حرام ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ مَشْيُ الْمُشَيِّعِ خَلْفَهُ، تشیع کرنے والوں کو میت کے پیچھے چلنا مستحب ہے، او اِلی احد جانبہ، یا میت کی 2 جانبوں میں سے ایک طرف چلیں، آگے نہ چلیں، مطلب یہ ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَتَقَدَّمَ، مکروہ ہے میت کے آگے چلنا، لغیر تکیۃ، بغیر تکیہ کے۔ تو بحث میری آج جو ہے بھلا کیا ہوئی آغا جان؟ توجہ فرمائی، آج بھلا ہم نے کیا پڑھا ہے جناب؟ توجہ کرو، میں بہت چند سطروں میں خلاصہ کروں آپ کے لیے۔ آج ہم نے میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی، یہ پڑھا ہے کہ احکام میت میں سے چوتھا یہ ہے میت کے اوپر نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو نماز جنازہ نہیں کہتے، میت کے اوپر نماز پڑھنے کے بارے میں ہے۔ اور بتایا ہے کہ جس کی عمر 6 سال مکمل ہو چکی ہو، اور یا وہ جو اسلام کے حکم میں ہے، پہلے بتایا جا چکا ہے، دیوانہ بچہ جو اسلام کے حکم میں ہیں ان پر، ٹھیک ہے یا نہیں، نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور پھر تھا کہ اس نماز میں کیا کیا واجب ہے جی؟ قیام واجب ہے، مصلی قیام واجب ہے، ہاں۔ پھر یہ تھا کہ مصلی کا روبہ قبلہ ہونا واجب ہے، میت کو مصلی کے دائیں طرف قرار دینا، میت کے سر کو، ٹھیک ہے، یہ بھی واجب ہے۔ نیت کرنا واجب ہے، تقرب کی نیت واجب ہے، 5 تکبیریں واجب ہیں غیر مخالف کے لیے۔ اور پھر نماز جنازہ کا طریقہ بتایا، یہ باتیں کی آپ کی خدمت میں۔ پھر آخر میں یہ تھا کہ جو ہے یہ جو نماز میت ہے اس میں طہارت شرط نہیں ہے اور سلام دینا شرط نہیں ہے، مستحبات چند تھے، مومنین کو اعلان کرنا، اور پھر مستحب تھا کہ اس میت کے جنازہ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا مستحب ہے، یا سائیڈوں پہ آگے چلنا مکروہ ہے۔ یہ ہماری پوری بحث کو ہو گیا آغا جان خلاصہ۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔